اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وقوم الدعاء اگر توحید ہو جائے اور اس پہ جم جائے تو پھر تو جنت کے حقدار کا مت ہو کہ عورت اس میں اکویلٹی۔ توحید کے بعد خواتین اسلام سے مطالبہ اسلام کا یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں۔ خاص طور پر شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اس وقت نماز بڑے آرام سے چھوڑ دیتی ہے عورت، کیونکہ اسے جماعت بھی فرض نہیں ہے، مرد پھر بھی کہیں نہ کہیں پڑھ لیتا ہے کیونکہ اسے مسجد بھی جانا ہوتا ہے۔ خواتین میں ماں بچہ پیشاب کر دیتا ہے کہ صاحب اس وقت میں نماز چھوڑ دی، ظہر چلی گئی، عصر چلی گئی، پکوان میں ظہر گئی، بچے کو دیکھنے میں عصر گئی، مغرب سلانے میں گئی، عشاء وہ سونے میں گئی۔ لازماً شوہر کی اطاعت، سوائے وہاں اطاعت جائے گی جہاں پر اسلام کے خلاف کچھ حکم دے، ورنہ اسلام کی اطاعت میں اس کی اطاعت ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ اگر وہ کہے کہ نہ جاؤ ماں کے گھر نہ جاؤ، کیونکہ اطاعت لازم ہے۔ شوہر کہتا ہے نہیں مجھے پسند نہیں تمہیں جانا، اختیار ہے۔ اگر وہ صحیح دیکھتا ہے، صحیح کھلاتا پلاتا ہے، ہاں بالکل خرچ اٹھاتا ہے اور ایمان کا وقت ہے، اور وہ کہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، وہ کہے کہ دوستیاں چھوڑ تو سہیلیاں چھوڑ تو چھوڑ دو، کیونکہ اطاعت لازم ہے اصل میں شوہر۔ اس لیے میں کہتا ہوں شوہر کی اطاعت کرو، اگر تم تندور پہ بیٹھے روٹیاں بنا رہی ہو تب بھی شوہر کو بلائیں تو روٹی جلدی چھوڑو، شوہر کے پاس پہنچو۔ اور بات ہے کہ شوہر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے جانے سے مت روکو۔ ہم کو کہا مت روکو، لیکن شوہر کو اکیلے بھی نہیں ہوگی کہ وہ شوہر سے پوچھے میں جا رہی ہوں اجازت ہے، وہ کہتا ہے اجازت نہیں جا سکتا۔ ہاں ہم کو کہا ہے رسول نے تم اجازت سے انکار نہ کرنا، جب بھی وہ پوچھے اجازت دو۔ یہ سسٹم ہے، لینا تو ہمارے پاس، لیکن پوچھ کے جانا۔ صرف ایک خطبہ عورتوں پر کوئی اٹھاتا ہے، شریعت اسلامیہ اس کی سزا یہ رکھتی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائے اور ابدا، پھر اس کی شہادت اس کی گواہی کورٹ میں کبھی نہیں قبول کی جائے گی، کیونکہ اس نے کیا کیا، ایک محسنہ ایک پاکباز عورت پر اس نے تہمت لگائی ہے۔ تو اور جس طرح معاشرے کے اندر جس طرح دشمنان اسلام خواتین کو لے کر ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ اسلام سے پسند کریں، اسلام سے اسی طرح بیزار کر دیں، ان کی سب چالیں بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ورنہ تو اسلام خواتین کا بے حد احترام سکھاتا ہے اور ان کی عزتوں کے سلسلے میں انہیں بتاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے پردے کی اہمیت کے برابر ایک عورت کی عصمت اور عزت محفوظ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل
وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین دیا ہے اس کے اعتبار سے مرد کو بھی ثواب کا وہی حصہ ہے جو عورت کے لیے ہے. خواتین اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کے ثواب کے اعتبار سے کوئی تقسیم بندی نہیں کی کہ مرد اگر نماز پڑھے گا تو اس کو 100% ملے گا، عورت نفل پڑھے گی یا عورت نماز پڑھے گی تو اس کو 75% یا 50% نہیں. اجر کے اعتبار سے دونوں کو یکساں قرار دیا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. یہ فرمایا کہ ہم مرد عورت جو بھی عمل کریں گے ان کے عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے. تو دین اسلام کے اعتبار سے ان تمام کاموں میں جن میں مرد حضرات حصہ لیتے ہیں خواتین کے لیے بھی پورے مواقع موجود ہیں. اور اسلام ان کے اعتبار سے جو فیلڈز ہیں، جو میدان ہیں، ان میں کام کرنے کا پورا اختیار دیا ہے. اصل میں خواتین کے اعتبار سے دو باتیں اہم ترین ہیں جو ذہن میں رکھنا ہے. رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء رکھی ہے لیکن سورۃ الرجال کہیں نہیں ہے. خواتین غور کریں اور خاص طور پر میرے مضمون کو سن کے سمجھنے کی کوشش کریں.
آوازیں نہ کریں، ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں، کچھ لینے کی نیت سے بیٹھیں، کچھ سمجھ کر لے جانے کی نیت سے بیٹھیں، تو انشاءاللہ میری بات جہاں تک میں کہہ رہا ہوں آپ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی خیال خواتین کے اپنی ذہنیت کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ مرد کی طرف زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ توجہ دی ہے یا ان کے بارے میں زیادہ آپشنس ہیں۔ یہ خیال سب سے پہلے ہمیں تردید کرنا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس اعتبار سے اور ان کی فضیلت کے اعتبار سے انہیں مرتبہ جو دیا ہے نا وہ کوئی اور دیگر مذاہب میں نہیں دیا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی افضلیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خاص سورہ رکھا ہے۔ سورۃ النساء ترتیب مصحف کے اعتبار سے 4واں سورہ ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں سورۃ الرجال نہیں آئی ہے کہ مردوں کا سورہ۔ سورۃ النساء کا مطلب ہے خواتین کا، خواتین کے مسئلے، خواتین کے معاملات، اس معاملے میں خاص طور پر ایک پوری سورہ موجود ہے۔ لیکن وہی سورہ کیا ہے آپ دیکھیں گے مردوں کے سلسلے میں نہیں ہے۔ نمبر 2 آپ دیکھیے کہ سورہ مریم یہ خاص نام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ایسے عام شخصیات میں کسی اور کے لیے مردوں کا نام سورت کے اعتبار سے نہیں آئے۔ اور اسی طرح ابتدائی اعتبار سے بھی رب العالمین جب گفتگو کرتا ہے خواتین کے معاملے میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں سنو یہ رب کی پکار ہے، ناس اتقوا ربکم، ڈرو اس رب سے، کون ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جو تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، پھر اسی سے اس کی زوجہ کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پوری دنیا کے اندر مرد اور عورتیں پھیلا دی، واتقوا اللہ، اور ڈرو التی تساءلون بہ والارحام، اللہ کا واسطہ دے کر، جس ہستی کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک رب العالمین تم پر نگران ہے۔ یہ سب سے پہلی ابتدا ہے جس میں رب العالمین نے انسانی زندگی کی تاریخ بیان کی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کی زوجہ کو بنایا۔ تو اس معاملے میں یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے جس جان کے اعتبار سے کہتا ہے کہ ہم نے ایک جان سے پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہی سے ہم نے ان کی زوجہ کو بنایا، تو وہ کون ہے؟ حوا علیہ السلام ہے۔ پھر ان دونوں سے ہم نے کائنات کے اندر مرد عورت پھیلا دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس جوڑے کی ابتدا کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مرد کا ہی ایک حصہ ہو، مرد کے ہی ایک انسانیت کے اعتبار سے تم دونوں ہو، اور تمہارا مرتبہ تخلیق کے اعتبار سے نہ کم نہ زیادہ، دونوں انسانوں کے ایک دوسرے کے حصے ہیں۔ یہ جو خیال پیدا ہو گیا ہے کہ خواتین کو اسلام کم نظری سے دیکھتا ہے، یا خواتین کو اسلام میں زیادتی کی گئی ہے، یا خواتین کے لیے احکامات وہ نہیں ہیں جو مردوں کے ہیں، یا خواتین نیچے ہیں اور مرد اوپر ہیں، یہ تمام اس فلسفے کو بالکل ہی توڑ دیتا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے اس کی زوجہ کو بنایا۔ ایک دوسرے کے بالکل مساوی اعتبار سے ہم نے تخلیق کیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں ہے، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندگی اختیار کریں تو ان کی ویسی ہی مقبولیت ہوگی جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھیے
کہ ایک حیثیت سے مرد کو بعض معاملات میں تقویت دی تو دوسری حیثیت سے عورت کو بعض معاملات میں تقویت دی، تو ان کے اپنے تناسب کے اعتبار سے، ان کے اپنے جو کچھ قوتیں ہیں اس کے اعتبار سے تقسیم بندی ہوئی ہے، چھوٹا بڑا اور فضیلت اور غیر فضیلت، اعلیٰ ادنا کا معاملہ نہیں رہا۔ مثلا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی میں اپنے ٹاپک میں داخل نہیں ہوا، پہلے ایک ذہنیت ہماری اپنی بنی ہوئی ہے، وہ یہ خواتین میں زیادہ تر کی ذہنیت، اور جن کو کیا کرتے ہیں بہت سے دشمنان اسلام، یورپین کنٹریز وغیرہ جسے مستشرقین کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے اور ہوا دی، آخرکار خود مسلمانوں کے اچھے اچھے خاندانوں میں بھی خواتین کا نظریہ یہی بن گیا کہ اسلام نے ان سے ناانصافی کی، یا اسلام نے ان کو وہ طریقے یا وہ چھوٹ نہیں دی جو دراصل مردوں کے لحاظ سے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں ملا تو برابر کا۔ تو اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے اسلام کے اندر برضا اور رغبت عمل کرنے کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اسی جذبے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ پہلے اپنا مائنڈ سیٹ اپ کیجئے کہ اللہ نے تخلیق کے اعتبار سے نہ کم کیا، نہ عمل کے اعتبار سے یہ کہا کہ مرد کے لیے کم حصہ ہے، عورت کے لیے زیادہ ہے، یا عورت کے لیے کم حصہ ہے، مرد کے لیے زیادہ ہے۔ عمل جو بھی کریں گے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہوں گے عورت ہوں گے، ان کے لیے برابر کا ثواب ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے مرد کو پیدا کیا، اسی کے یوں سمجھیے کہ حصے سے عورت کو پیدا کیا۔ اب رہی بات اسلام میں مرد عورت کا ایکویلٹی ہے، مساوات ہے، یا مرد عورت کے ساتھ اسلام نے عدل کیا ہے، یہ بہت اہم ترین پوائنٹ۔ خواتین اسلام اس معاملے پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں مرد عورت کا، اور مرد حضرات بھی اس میں بہت اہم نکات دے سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے لیے علم کی پیاس ہے، ان کو میں چند نکات دے رہا ہوں۔ دوسرے لوگ جو بولتے ہیں جہاں پر کیا ہے ابھی کوشش جاری ہے، ان کے لیے میں بہت سی اہم ترین مواد اور نکات دے رہا ہوں کہ اس معاملے میں آپ اپنے ذہن کو کھول کے رکھیں۔ اسلام نے مرد عورت کا مساوی حصہ یا مساوات کی تعلیم نہیں دی ہے، لیکن اسلام نے مرد عورت کے ساتھ عدل کیا ہے۔ آپ پوچھیں گے عدل ہی تو مساوی ہوتا ہے؟ یہ دراصل یہ ہماری سوچ کی بالکل ادنا طور پر جہالت ہے۔ عدل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مساوی ہو، عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے مطابق کام دیا جائے جس کے وہ لائق ہے۔ مثلا دراصل ایک بچہ ہے 10 سالہ آپ کے ساتھ، اور ایک ہے کوئی نوجوان کڑیے۔ اب کوئی بندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بچہ 10 کلو اٹھائے گا اور جو بڑا آدمی ہے وہ بھی 10 ہی کلو اٹھائے گا، کیونکہ ہم کو کیا کرنا ہے، بالکل برابری کرنی ہے، تو ہم اس کے لیے بھی 10 کلو رکھیں گے اور مرد کے لیے بھی 10 کلو رکھیں گے، کیونکہ برابری ہے، مساوی ہے۔ تو کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، عدل کیا۔ کیوں؟ کڑیل نوجوان جو ہے اس کا معاملہ، اس کی قوت، اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، اور بچہ جو ہے باوجود انسانی کے بچہ ہونے کے اس کے تقاضے، اس کی قوتیں الگ ہوتی ہیں۔ اب کوئی برابری کا نعرہ کر کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو جی ہم 10 کلو اسے دیے ہیں تو اس کے لیے بھی 10 کلو ہم دیں گے، وزن اٹھائے۔ یہ بالکل مساوی اعتبار سے دکھنے کے باوجود عدل نہیں ہوگا۔ ہاں عدل کب ہوگا؟ عدل آپ کہیں کہ دیکھو بھائی یہ بچہ ہے، اس کی عمر کے اعتبار سے یہ 2 کلو بھی اٹھائے گا تو بالکل کافی ہے، لیکن یہ نوجوان ہے، طاقتور ہے، اور بہترین اس کے اندر کیا ہے، صفات ہے، ہم اس کو 10 کلو بھی دیں گے تو یہ معاملہ کوئی برا نہیں ہے کہ بالکل وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر مساوات نہیں دیکھا گیا، بلکہ عدل کے اعتبار سے یہاں پر ان کے لحاظ سے کیا ضرورت ہے وہ دی گئی، اور ان کے لحاظ یہی معاملہ ہے اصل میں مرد عورت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض احکامات میں خواتین کو اوپر رکھا، بعض معاملات میں مردوں کو اوپر
کمتری کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام اس نظر سے عورت مرد کو نہیں دیکھتا. اسلام دیکھتا ہے کہ دونوں کے اندر عدل ہو. عورت کے صنف نازک کے اعتبار سے ان کو کیا ضروریات زندگی تھی وہ ان کو دیا. مرد کو خود رب نے پیدا کیا, عورت کو بھی رب نے پیدا کیا. فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کہ تم کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو, تمہاری صلاحیتیں کیا ہیں, تمہارے تقاضے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ خود نہیں جانتا, جانتا ہے بالکل, وہ بڑا باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے. تو اس نے اس حیثیت سے تقسیم کیا کہ جو جس کو کر سکتا ہے مرد کے اعتبار سے الگ کیا, عورت کے اعتبار سے الگ کیا. عورتوں کو صنف نازک کے اعتبار سے, ان کی خوبصورتی کے اعتبار سے, ان کو رب العالمین نے شرم و حیا جو دی ہے اس اعتبار سے گھر کی ملکہ بنایا, محفل کی شمع نہیں بنایا. اور مرد کے لحاظ سے ان کو جو طاقت دی ہے ان کو ان کا محافظ بنایا. کم اور بڑھ کر یا کم درجہ یا بڑا درجہ نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکامات اس لیے دیے کہ اس اعتبار سے دونوں کی خانہ پوری ہوتی رہے کہ جس معاملے میں مرد آگے ہے وہ اس کو دیا جائے, جس معاملے میں عورت آگے ہے وہ اس کو دیا جائے. اور دونوں میں مساوات نہیں بلکہ عدل رکھا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ بے شک مرد عورتوں پر قوام ہے, یعنی ایک درجہ آگے ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈگریڈ کر دیا؟ نا نا نا, اصل میں یہاں پر خواتین کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی حسن اور ان کی نازک پن کی جو اللہ نے تخلیق کی تھی اس کا تقاضا تھا کہ اس کو دراصل اللہ رب العالمین ان کا محافظ بنایا. اور عورت کو چھپانے کا حکم دیا, تم چھپ کے رہو, پردے میں رہو, کمرے میں رہو. حتیٰ کہ نماز کے سلسلے میں تک یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, عورت کی صحن والی نماز سے بہتر اندر کے کمرے کی نماز ہے. اندر سے کمرے کی نماز سے بہتر اور اندر کمرے کی نماز ہے. اور اندر کمرے کے ایک کونے کی نماز اس کمرے میں درمیان میں پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی جتنا اندر جاؤ گے, جتنا اپنے آپ کو چھپاؤ گے, جتنے اپنے آپ کو حفاظت کرو گے, جتنے حجاب میں رہو گے, اتنا ہی تمہاری فضیلت بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اس وقت کہہ رہے ہیں جب خود اللہ کے رسول امام ہے اور مسجد نبوی جیسی مسجد فضیلت والی ہے کہ ایک نماز 1000 نماز کے برابر. لیکن پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہاری نمازوں میں اس سے بہتر نماز وہ ہے جو تم گھر میں پڑھو, اور صحن سے اندر پڑھو کمرے میں, وہ اس سے بہتر ہے. اور اس سے بھی بہتر کمرے کے کونے میں پڑھو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ یہاں کمتری کی طرف اشارہ نہیں ہے, یہاں اصل میں اشارہ یہ ہے کہ تم جس حیثیت سے میں نے تمہیں پیدا کیا اس حیثیت سے تم نازک ہو. تمہارا معاملہ ایسے ہے جیسے شیشے کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ساتھ میں قافلہ بھی تھا. اونٹ میں ہودج کہتے ہیں. ہودج ایک ایسی چیز ہے جس میں خواتین بیٹھا کرتی تھی اور وہ لکڑے کی طرح بنا ہوا ایک گھر کا نما, ایک کمرے نما چھوٹا سا ہوتا تھا جس کو کیا کرتے تھے لوگ اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھتے تھے, پھر اونٹ چل پڑتا تھا. گویا کہ یوں سمجھیے کہ آج کے اعتبار سے ہم جو دیکھتے ہیں نا جی, جس طرح خواتین کے لحاظ سے ان کی پالکیاں ہوتی ہیں جسے پالکی کہتے ہیں, اسی طرح اس زمانے میں ہودج ہوا کرتے تھے جس میں خواتین بیٹھتے تھے, چاروں طرف سے پردہ ہو جاتا تھا. پھر بیٹھنے کے بعد مرد حضرات جو بھی اس کے لیے کام کے لیے ہوتے وہ اٹھا کے رکھ دیتے تھے اور اونٹ پھر وہاں سے چلنا شروع. تو امہات المومنین ان اونٹوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے. تو بعض حدیقہ جو جس کو کہتے ہیں کہ اونٹ کے کچھ تیز چلنے کے اشعار ہوتے ہیں, عربی میں اسے حدیقہ کہتے ہیں. یہ حدیث کیا ہے کہ وہ لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے اونٹ کو ایک طرح کی تیز رفتاری کے لحاظ سے ابھارا جاتا ہے اور وہ تیز تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ نارمل رفتار سے تھوڑا تیز چلنے کے لیے اشعار گاتے ہیں اور اونٹوں کو وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشعار دراصل تیز چلنے کے لیے ہے, تو اس سے اونٹ آگے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ ہم تو کبھی نہیں دیکھے, ہم کو کیا ہے اس سے سابقہ نہیں پڑا, لیکن اس زمانے میں یہ سب عام تھا. تو حدیقہ
جو ہیں کہ وہ جو گاتے تھے تو اس حیثیت سے اونٹ تیز ہو جاتے تھے. تو ایک صحابی تھے جو دراصل وہ اشعار گا رہے تھے اور جس سے اونٹ تیز ہو رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، شیشے ہیں، اور ایک روایت میں نگینے ہیں، ان کو ایسے نہ کرو کہ کہیں تیز رفتار اونٹ چلے اور اس کے لحاظ سے کوئی عورت گر پڑے اور ان کو اچانک چوٹ آ جائے. کہا کہ نہ کرو ایسا کہ وہ اپنی رفتار سے چلے، کیونکہ اوپر جو ہے وہ آپ گینے ہیں، شیشے ہیں. یعنی اسلام کی نظر دیکھیے کہ عورت کو اتنی فضیلت دی، گویا کہ وہ کانچ ہے، جیسے گریں گی ٹوٹ جائیں گی تو پھر کیا ہے، کانچ کو جوڑ نہیں سکتا. اسی حیثیت سے اسلام نے خواتین کو اتنی اہمیت دی کہ وہ دراصل ایسے نایاب ہیرے ہیں جن کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، جو باہر آنے کی چیز نہیں ہے، جو ہر کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو ان کے لیے ان کی ذمہ داری پوری کی پوری اٹھاتا ہے. جو شوہر بنتا ہے صرف اسی کے لیے جائز ہے وہ اس کو دیکھے، اور بقیہ تمام مردوں کے لیے وہ حرام کرتا ہے. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ عورت کمتر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کی فضیلت اور اس کے ذاتی اعتبار سے صفات وہ کانچ اور شیشے کی طرح ہیں اور موتی کی طرح انمول ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ موتی جیسے اپنے آپ میں چھپا کے رکھی جاتی ہے ویسے ہی آپ چھپا کے رکھیں. آپ جویلری شاپ وغیرہ چلے جائیں، ایک مرتبہ مشاہدہ کر کے دیکھیں میری اس مثال کو. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر کئی ایسے شو پیس اور کئی ایسے شوکیس میں مال اور زیورات اور اسی طرح چوڑیاں وغیرہ جو بھی چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ نارمل اس طرح کی دکانوں میں ہیرے جواہرات کو نمائش کرتے نہیں دیکھا ہوگا. آپ جائیں اور پوچھیں کہ مجھے ہیرا خریدنا ہے تو وہ بولے گا کہ آپ بیٹھیں ہم اسے منگاتے ہیں. پھر اس کے بعد کسی ڈبیا میں سے نکالے گا، پھر اس کے اندر کی اور کوئی اور ڈبیا ہوگی، پھر اس کے اندر کی کوئی اور ڈبیا ہوگی، پھر اس کے بعد نکال کے کہے گا کہ یہ ہے جی خالص موتی. اسے ہر کوئی نہیں، صرف خریدار ہی دیکھ سکتا ہے، اور جو واقعتاً جس کی نیت لینے کی ہو ہم اس کو پکڑنے کے لیے دیتے ہیں، ورنہ عام ہاتھ اس کو نہیں لگا سکتا کیونکہ ہاتھوں کے لگنے سے بھی میل ہو جاتے ہیں. تو یہی معاملہ خواتین اسلام کا شریعت اسلامی آیا ہے. میرے بھائیوں اچھی طرح سمجھو، کچھ مائیں ہوں گی، کچھ بہنیں ہوں گی، کچھ بیٹیاں ہوں گی جو بیٹی سن رہی ہیں. تمہارا معاملہ شریعت نے اتنا اونچا رکھا، اتنا اونچا جیسے یہ معاملات ہم جویلری شاپ کی مثال دے کے موتیوں اور ہیرے جواہرات کے لیے دیے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ میلی ہو جائیں گی. یہ صرف وہی اٹھائے گا جو ان کی زندگی کے پورے ذمہ داریوں کو باقاعدہ طور پر حقوق کے اعتبار سے قبول کرے گا کہ میں اس کے لیے زندگی بھر اسے اچھا رکھوں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا. رزقہن و کسوتہن بالمعروف، جو مجھے میری استطاعت کے اندر ہے اس حیثیت سے میں اس کو سب سے اچھے طریقے پہ زندگی گزارنے کا موقع دوں گا اور میں اس کی سپورٹ کروں گا. تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے اب اجازت ہے کہ تم اپنے حسن و جمال کو دکھاؤ، ورنہ ہر کس و ناکس کی نظر پڑے تم اتنے بے قیمت نہیں ہو، تم بہت اعلیٰ ہو. تمہیں وہی دیکھ سکتا ہے جو دراصل آپ کے پورے اپنے لوازمات تقاضے پورا کرنے کی اہمیت رکھتا ہے. ورنہ تو تم حجاب میں رہو، تمہارا حجاب میں رہنا رب العالمین نے تمہارے فضیلت کی بنیاد پہ دیا ہے، تمہارے کمتری کی بنیاد پہ نہیں دیا ہے. خواتین کو اللہ نے بہت عزت دی ہے، حتیٰ کہ عزت کے اعتبار سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی خواتین کی عزت کے مقابلے میں کعبے کے پردے کی جو عزت ہے وہی عزت خواتین اسلام کے اللہ تبارک و تعالی نے دی. کعبۃ اللہ کا پردہ کبھی دیکھیں، کعبۃ اللہ کے پردے کے قریب جانا، ہاتھ لگانا، آج پبلک جائے گی تو پتہ چلے گا کہ کس طرح لوگ وہاں پر دیوانہ وار بھاگتے ہیں. کعبۃ اللہ کے پردے کی جو عزت ہے خواتین اسلام کی بھی عزت وہی ہے کہ ان پر کوئی کیچڑ اچھال نہیں سکتا، ان پر کوئی باتیں بنا نہیں سکتا، ان پر کوئی الزامات رکھ نہیں سکتا. اگر بلا کوئی دیکھے کرے کسی نے الزام رکھا، کسی نے بری بات لگائی، کسی نے زنا کی تہمت لگائی تو
شریعت نے کس معاملے میں کتنا زیادہ اہمیت دیا ہے، اس معاملے میں کتنی کٹھن سزا ہے پتہ ہے؟ اب ذرا غور کیجیے، فرمایا سورہ نور کے اندر والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ جو لوگ محسنہ عورتوں پر، پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، خالی زبانی، ابھی کچھ نہیں کیا، ہم نے کیا ہے شریعت اسلامیہ کو دیکھا ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے عورتوں کی عزت کیا ہے، بیٹھے بیٹھے ہم بولتے تھے کوئی گزری، پتہ ہے کہ یہ کہاں جاتی ہے، وہ اس کی آشنا سے ملنے جاتی ہے، پتہ ہے یہ بری عورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عورتوں کے عزت کے معاملے میں یرمون المحصنات، جو کوئی لگاتے ہیں زنا کی تہمت خواتین پر، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ اگر 4 گواہ نہیں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ صرف ایک زبان، صرف ایک غلط بات عورتوں پر کوئی اٹھاتا ہے، شریعت اسلامیہ اس کی سزا یہ رکھتی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، پھر اس کی شہادت، اس کی گواہی کورٹ میں کبھی نہیں قبول کی جائے گی، کیونکہ اس نے کیا کیا، ایک محسنہ، ایک پاک باز عورت پر اس نے تہمت لگائی ہے۔ تو عورتوں کی عزت و فضیلت کے اعتبار سے اس حد تک قانون بنائے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ پر بعض لوگوں نے تہمت لگائی، اور ان میں بعض ایسے ہی بغیر معلوم ہوئے، یعنی اپنے بھولے پن میں ان کی زبانوں سے بھی نکل گیا، اور وہ صحابی تھے، بدری تھے، ہونے کے باوجود بھی جب یہ آیت اتری والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے لگائے۔ حسان بن ثابت بہت بڑے شاعر رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے، کبھی کبھی مسجد نبوی میں ممبر بچھتا تھا اور حضرت حسان سے کہتے تھے کہ آپ ممبر پہ بیٹھیے اور اسلام کی مدح میں، اللہ کے رسول کی تعریف میں آپ اشعار پڑھیے، جبرائیل آپ کی مدد کریں گے۔ ایسے صحابی، لیکن ان کی زبان سے بھی نکل گیا، جب اماں عائشہ پر تہمت لگی اس وقت کے ان کی زبان سے بھی نکل گیا کہ ہاں شاید کیا ہو۔ پھر جب یہ آیت اتری والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو، تو پھر تو حضرت حسان بن ثابت کے لیے بھی اللہ کے رسول نے 80 کوڑے مارے۔ عظمت اعتبار سے عورت کا جو عظمت و عزت ہے، اسلام نے کتنا اونچا رکھا، صرف یہ اگر جان لیں گے نا، یاد رکھیے پھر آپ کبھی اسلام مخالف سوچ پر کبھی توجہ نہیں دیں گے۔ اور جس طرح معاشرے کے اندر جس طرح دشمنان اسلام خواتین کو لے کر ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ اسلام سے بدزن کریں، اسلام سے اسی طرح بیزار کر دیں، ان کی سب چالیں بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ورنہ تو اسلام خواتین کا بے حد احترام سکھاتا ہے، اور ان کی عزتوں کے سلسلے میں انہیں بتاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے پردے کی اہمیت کے برابر ایک عورت کے عصمت و عزت محفوظ ہے۔ تو خواتین اسلام، ابھی اس کے بعد میرا دوسرا سیکشن ہے، اب سن لیا آپ نے کہ اسلام نے خواتین کی عزت و حرمت کیا رکھی ہے۔ اب آگے آئیے، تو اس کے بعد جب یہ مرتبے ملے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ اس کے عوض آپ کو کام کیا ملا ہے، مطالبات کیا ہے، کیسے ایک عورت جنت کو آسانی کے ساتھ چلی جا سکتی ہے، کن معاملات میں اس کو توجہ ہونی چاہیے۔ تو اس حیثیت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آخری آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر خواتین کے لیے ذکر کرتا ہے کہ ان میں مثالیں ہیں۔ فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے کافر عورتوں کے سلسلے میں، کافروں کے لیے، کن کن کی؟
حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی. فرمایا کہ کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ دو عورتوں کے لحاظ سے جو کافر ہیں ان کی مثال بیان کرتا ہے. غور سے سنو. فرمایا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں میرے اپنے خاص بندوں کی ماتحتی میں تھی، یا دونوں میرے اپنے خاص پیغمبروں کے بیویاں تھیں. لیکن فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ان کی کوئی اعتبار، اور یہ نوح کی بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی ان کو بخشا نہیں گیا، لوط کی بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی بخشا نہیں گیا، بلکہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان کو اٹھا کے پھینک دو جہنم کی آگ میں. پہلی مثال، دو خواتین، دونوں کون تھیں؟ بہت ہی معزز ترین پیغمبر حضرت نوح اور اسی طرح حضرت لوط. دونوں کی بیویاں تھیں، بیویاں، لیکن اتنی بڑی نسبت ہونے کے اعتبار سے بھی ان کو دراصل اللہ نے بخشا نہیں جب وہ کافر ہوئی، مشرک ہوئی. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اٹھا کے پھینک دو. اچھا، اس کے بالمقابل پھر دو عورت، وہ کون سی؟ فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایمان والیوں کے اعتبار سے ایمان کی پہاڑ اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے اللہ مثال دیتا ہے کس کی؟ آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. یہ دیکھو، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جابر، سب سے بڑا اپنے آپ کو یہاں تک کہ رب کہنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اس کی بیوی، اس کی بیوی جب یہ جہنم کے آگ میں ایندھن بنے گا تو بیوی بھی جائے گی نا؟ نہیں، اللہ نسبتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ایمان کو دیکھتا. تو فرمایا کہ اب میں مثال دیتا ہوں ایمان والوں کے لیے. وہ کیا مثال ہے؟ آمن امرأۃ فرعون، جو فرعون کی عورت ہے، فرعون کی بیوی ہے، ہاں، ان کے لیے میں مثال دیتا ہوں ایمان والوں کے لیے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون کب اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. جبکہ انہوں نے کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب آخری وقت تھا، یوں سمجھیے کہ اذیتیں پریشانیاں سہتے سہتے موت کے قریب پہنچ چکی تھی، تو اس وقت حضرت آسیہ کی یہ دعا ہے جو فرعون کی بیوی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں یہاں کچھ ملے یا نہ ملے، فرعون کے محلات میرے لیے جھوپڑی سے بھی بدتر ہیں. یاد رکھو یہ معاملہ، جس گھر میں توحید نہیں ہے وہ محلات کیوں نہ ہو وہ بنجر زمین سے بھی بدتر ہے. جس گھر میں توحید ہے اور وہ جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو وہ محلات سے بھی بہت ہی بہترین ہے. تو فرمایا کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تیرے پاس میرے لیے ایک گھر بنا ہے رب، جنت میں مجھے ایک گھر تعمیر کر جو میرے لیے ہو. رب ابن لی عندک بیتا، ہاں، اس میں پڑوس میں کیا ہو؟ ایمان والوں کے گھر ہو، پڑوس بہت اچھا ہو، تو خاص کر میرے لیے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون، یہ ظالم فرعون سے مجھے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، اور اس طرح یہ فرعون سے بھی نجات دے اور اس کے آل و اولاد، اس کی قوم سے بھی مجھے نجات دے. ان کی مثال کہتا ہے کہ اللہ ہم ایمان والوں کے لیے دیتے. ایک طرف پیغمبر ہیں شوہر، بیویاں کافر، یہ بری عورتوں کی مثال ہے کافرہ کے لیے. مسلمان کے لیے مثال کیا ہے؟ ایک طرف ظالم ترین شوہر ہے، بیوی مسلمان، اور اس کی ایسی دعا کہ وہ آخری وقت میں کر رہی ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں ایک محل بنا، یہ محلات میری نظر میں کھنڈیر ہے، یہ محلات کے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے.
فرعون کے سب دولت کو میں لات مارتی ہوں، اے اللہ مجھے توحید پر مار اور مجھے جنت میں ایک گھر بنا دے، یہ ظالم قوم سے مجھے دور کر دے۔ اچھا ایک ہو گئی، وہاں 2 مقابلے میں آئے تھے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے سلسلے میں کہا وہاں 2 تھے، کہ فرمایا کہ نوح کی بیوی لوط کی بیوی، یہاں فرمایا کہ حضرت آسیہ، ایک ہی ہوئی نا۔ اب دوسری آیت میں پھر دوسری عورت کا معاملہ فرمایا کہ وہ مریم بنت عمران التی احسنت فرجها، اور مریم بنت عمران کی بھی مثال ہے خواتین کے لیے جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، احسنت فرجها ونفخنا فیہ من روحنا، جن کو ہم نے پیدا کیا اپنی خاص روح کو پھونک کر، جس کو ہم نے کیا کیا پاکیزہ تر بنایا، اور پھر ان کو اولاد دی بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت ونفخنا فیہ من روحنا، اپنی روح کو ہم نے ان میں پھونکا جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اپنی پوری زندگی لگا دی اسلام کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس عورت کو مثال بناؤ، فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین، وہ تھی ایسی کہ اللہ والیوں میں، عبادت گزار میں، کہ اس سے زیادہ کوئی اور عورت معاملات اور عبادت کے اعتبار سے حضرت مریم سے آگے نہیں ہے۔ تو 2 خواتین ادھر کفار کے اعتبار سے مثال، 2 خواتین ایمان والیوں کے اعتبار سے مثال۔ اب آئیے ان کی زندگیاں دیکھیں جس میں آپ کو سب کچھ سبق کے اعتبار سے مل جائے۔ خواتین سے سب سے اہم ترین مطالبہ کیا ہے؟ اسلام کا۔ آپ کو رب نے عزت دی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت کو بہت بڑھایا، رب العالمین نے تمہاری جو ذاتی اعتبار سے دنیا کے اندر لوگ منحوس سمجھتے تھے، اس کو رب العالمین نے مٹایا۔ حتیٰ کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ حضرت آدم کو پھسلانے والی اور وہ درخت کے پھل کو کھانے پر مجبور کرنے والی اماں حوا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ عورت برائیوں کی جڑ ہے، یہی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں گناہ ہو۔ رب نے تردید کی۔ قرآن پڑھیے، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کا قصہ 7 جگہ بیان کیا ہے، اور 7 جگہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ تفصیل سورہ اعراف میں ہے۔ وہاں پر صاف کہا گیا کہ گناہ کے اعتبار سے دونوں نے پھل کھایا۔ ہاں، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ آپ کو ذرا بھی عربی سے شجبد ہے تو آپ کو معلوم ہوگا پورے صیغے جتنے بھی ہیں سب تثنیہ کے ہیں، 2 کے ہیں۔ وَنَادَاهُمَا، دونوں نے پکارا غلطی کی تو، ایک کا مسئلہ نہیں تھا۔ اماں حوا نے دراصل حضرت آدم کو کیا نہیں کیا، مجبور نہیں کیا یا برائی پہ نہیں ابھارا، دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں نے رب کو پکارا، اور جو دعا بعد میں منقول ہے وہ بھی دونوں کے صیغے کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ جب دعا توبے کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی تو دونوں نے کی، حضرت آدم نے نہیں صرف کی، آدم بھی کیا، حوا بھی کیے۔ قالا ربنا ظلمنا، قالا ایک صیغہ ہے، قالا 2 کے لیے منشن ہوتا ہے، تثنیہ کا صیغہ۔ فرمایا کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے پکارا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ تو یہ پہلی تردید جن بدبختوں نے، یہودیوں نے تورات کو توڑ مروڑ کے عورت کو برائی کی جڑ قرار دیا اور کہہ دیا کہ یہ عورت ہی تھی جس کی وجہ سے دراصل کیا ہوا تھا، دنیا کے اندر گناہ پھیلا، ورنہ ہم جنت میں رہتے، دنیا سے جنت میں رہتے اور جنت سے نکلتے ہی نہیں۔ یہ حوا ہے جن کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑا، جنت چھوڑ کے زمین پہ آنا پڑا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، دونوں نے خطا کی، دونوں نے دعا مانگی، دونوں کو ہم نے قبول کیا، پھر دونوں کو ایک ساتھ ہم نے کیا کیا، زمین پہ اتارا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ دوسری بات، اسی طرح یہودی مذاہب کے اندر اور دوسرے دیگر مذاہب کے اندر انہوں نے برائی کی جڑ کے اعتبار سے یہ بات بھی پختہ کر دی
کہ خواتین کو جو درد ذہ ہوتی ہے، ڈلیوری کے وقت جو درد ہوتا ہے، اللہ نے انہیں بطور عذاب کے رکھا اس واسطے کہ یہی تھی جو دنیا میں کیا کیا تھا، برائی پھیلائی تھی۔ اللہ نے اس کی بھی تردید کی۔ یہ آدم کی ہر بیٹی کے لیے اللہ نے مقرر کیا، لیکن اس پر ثواب ہے، حتیٰ کہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ اگر اس درد میں عورت وفات پا جائے تو یہ وفات دراصل اس کے لیے شہادت کے برابر ہے، اس کے لیے فضیلت والا عمل ہے۔ یہ دراصل اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ دنیا کے لوگوں کی باتیں، دنیا کے مذاہب کی۔ ہندوستان کے مذاہب میں عورت دیکھ لیجیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس زمانے میں نہیں بلکہ آج تک یہاں قانون بنا 100 سال پہلے، اس سے پہلے عورت کو جینے کا بھی حق نہیں تھا۔ بیوہ تھی تو ان کے لیے قانون تھا کہ شوہر مر جائے تو انہی کے چتا کے ساتھ جل کے وہ بھی مر جائے۔ اگر کوئی یکا دکا عورت بچتی تھی یا جس کو کیا ہے قبیلے کے لوگ چھوڑ دیتے تھے، اس کے لیے بھی ضروری قوانین یہ تھے کہ پوری زندگی میں وہ رنگین لباس نہیں پہن سکتی تھی، پوری زندگی میں وہ زیور نہیں پہن سکتی تھی، پوری زندگی میں وہ کوئی بھی خوشی کے موقع پر حاضر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دراصل اچھوت تھی اور اس کو کہیں بلایا نہیں جاتا تھا، وہ صرف اور صرف سفید لباس میں جتنی زندگی ہے وہ اپنی کھٹری میں گزارنا پڑتا تھا، وہیں مر جاتی تھی، اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ کب تک؟ 100 سال پہلے تک ہندوستان کے اندر بھی یہی قانون تھا۔ عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، عورت اپنے نام پہ کوئی گھر نہیں لے سکتی تھی۔ 1950 یا 61 تک خود ہندوستان کے اندر بھی یہی قوانین تھے، اور خود امریکہ جو آج عورت 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 کہہ رہا ہے کہ ہم آزادی دے رہے ہیں، ہم آزادی، ان کا حال بھی یہی تھا کہ 1901 تک، مجھے معلوم تک، جہاں تک مجھے تاریخ معلوم، تو 1901 تک وہاں بھی قانون یہی تھا کہ عورت اپنے نام پہ گھر نہیں لے سکتی تھی۔ حتیٰ کہ بعض ایرانیوں کے حکومت کے اعتبار سے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، اس کے بعد کے دور میں، انہوں نے یہاں تک ان کے کابینہ، ان کے پارلیمنٹ کے میٹنگیں ہوئی کہ عورت کو ہم انسان سمجھے کہ یا جانور سمجھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ عربوں کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے نا جی، اس وقت کیا حال تھا؟ آپ کو مشہور ترین باتیں تو بالکل معلوم ہوں گی، قرآن تائید کرتا ہے بالکل اس کی۔ عورت بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفنا دیتے تھے، زندہ، مار کے دفناتے نہیں تھے، زندہ دفنا دیتے تھے اس بچی کو لے جا کے، اور اس پر انہیں فخر تھا کہ ہم دراصل کیا نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں، اس واسطے ہم کر رہے ہیں کہ یہ آگے جا کر ہمارے لیے آر اور شرم کا باعث بنے گی۔ یہ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی، اس سے بہتر ہمیں مار دینا ہے۔ آج بھی ہمارے اندر یہی جاہلیت ہے، بعض میاں بیوی ابھی بھی اسی خرچ میں مبتلا ہے، شادی ہوتی ہے، بچی ہو گئی، بالکل منہ لٹک جاتا ہے، کیا ہوئی بھائی؟ مولوی صاحب بچی ہوئی، مولوی صاحب وہی بیٹا ہو گیا، خوش خوش اطلاع دیتا ہے یہ بیٹا ہوا، اور دوسری کوئی پھر بیٹی ہو گئی، جان پہ بن آتی ہے، گویا کہ پورا اختیار عورت کے پاس ہے، بیوی کے پاس ہے بچہ دینے کا، دوسری بھی بیٹی جن دی تم نے، اب تیسری چوتھی ہو گئی نا، پھر تو پورا سسرال ہی سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اگلے بار اگر بیٹی ہوگی نا ہم طلاق دے دیں گے تمہیں۔ گویا کہ پورا اختیار پیدا کرنے کا بیوی کے پاس ہے، بیچاری کے پاس، کہ وہ چاہے تو بچی دے سکتی ہے، وہ چاہے تو بچہ دے سکتی ہے، اس واسطے اگلی اگر بچی ہوگی تو ہم اسے طلاق دے دیں گے۔ یہ جاہلیت اسی زمانے کی ہے جو عرب میں تھی، کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ کہتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، غم کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غم زدہ ہو کے اپنے غصے کو دباتا ہے اور اپنے دل میں سوچتا ہے يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ کس طرح میں اپنے منہ کو چھپاؤں اپنی قوم سے، یا دراصل اس کو زندہ رکھوں یا باقی رکھوں یا چھوڑ دوں۔ کہتا ہے کہ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، میں اس کو چھوڑ دوں یا زمین کے اندر اسے دفن کر کے چھوڑ دوں۔ اللہ کہتا ہے، اسی لیے فرمایا سورہ تکویر کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
زندہ گاڑی ہوئی بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم کی پاداش میں زندہ گاڑی گئی ہے۔ اب اس میں مفسرین بڑا ایک اہم ترین نقطہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زندہ گاڑنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس بچی کو زندہ کیوں گاڑا ہے، بلکہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ مجہول کے صیغے میں فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں زندہ گاڑا گیا ہے۔ زندہ جو گاڑا تھا باپ، اس سے تو پوچھنا ہے نا جیسل کہ تو نے کیوں اپنی بیٹی کو زندہ گاڑا، لیکن قرآن کی آیت صیغہ مجہول میں گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تم کو کیا ہے گاڑا ہے، یہ کیوں ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا اتنا زبردست غصہ ہے اس شخص پر جس نے اپنی بیٹی کو صرف عورت اور بیٹی ہونے کی وجہ سے زندہ گاڑا، تو اللہ قیامت کے دن اس سے بات کرنا تک پسند نہیں کرے گا۔ اس واسطے کہا جائے گا کہ میں اس سے سوال کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اس واسطے صیغہ مجہول کا لایا گیا اور بتایا گیا کہ زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ آخر کس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ گاڑا گیا۔ گویا کہ اللہ اس سے کلام کرنا بھی نہیں چاہتا اس بدبخت سے جس نے اپنی بیٹی کو زندہ گاڑا ہے، اتنا غصہ ہے۔ لیکن عرب میں عام تھا۔ طبرانی کی روایت میں یہ اہم ترین واقعہ بھولنا نہیں چاہیے، اسلام نے خواتین پر کتنے احسانات کیے ہیں، اور آج خواتین اسلام کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج اسلام کے لیے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج اسلام کے لیے پریشانی اور مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج اسلام کے لیے آپ اپنے حجاب کو مینٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت پر اللہ نے، اسلام نے کتنے بڑے احسانات دیے ہیں۔ یہ واقعہ طبرانی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اسلام تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہیں پتہ نہیں؟ کہا کہ پتہ ہے، لیکن میرا گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، کیا یہ بھی بخش دیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا کون سا گناہ ہے، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ سوچتے ہوئے بھی مجھے پسینہ آتا ہے، لیکن اس وقت جہالت تھی، میں نے کر دیا۔ پوچھا کہ کیا کیا تم؟ اب ذرا غور سے سنو واقعہ کیا ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا سبق آموز بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہوئی اور مجھے بھی اپنی بیوی سے ویسے ہی پیار تھا جیسے ایک شوہر بیوی سے کرتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد کوئی تجارتی سفر آ گیا تھا، وہ زمانے میں سفر ایسے ہوتے تھے کہ مہینوں بیت جاتے تھے، سال بیت جاتے تھے، کیونکہ نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا کوئی ذریعہ تھا، نہ بس تھی، نہ کار، نہ ٹرین، نہ فلائٹ، وہ گھوڑوں پر ہوتے تھے یا کبھی کیا ہے اونٹوں پر ہوتے تھے، لمبے لمبے قافلے ہوتے تھے، اور وہ بھی کیا ہے کوئی گیا گیا کوئی آیا آیا، عموماً قتل وغیرہ سفر میں ہی ہوتے تھے زیادہ تر۔ ایک بندہ کوئی سفر کو نکلتا تھا تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ واپس آیا تو آئے گا یا نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں آئے گی تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی جگہ کیا ہے مر گیا ہے یا قتل ہو گیا ہے، یہ حالت تھی اس زمانے میں سفر کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب نکلا تھا تو میری بیوی پیٹ سے تھی اور میں اس وقت نکلا تھا، پھر ایک زمانہ ہو گیا، تقریباً مہینے گزر گئے، پھر اس کے بعد میں آیا تو میری بیوی پہ حمل نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ جس حمل سے تم تھی کیا اس میں کیا پیدا ہوا؟ کہا کہ ہاں جی ایک مردہ بچہ پیدا ہوا جس کو ہم نے کیا کیا دفنا دیا، زندہ اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ چلو جو بھی ہوا خیر جو ہوا۔ پھر اس کے بعد میں رہنے لگا، پڑوس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ بچی کبھی کبھار مجھ سے آ کے کھیلتی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آتا تھا ایک باپ کی طرح، اور یہ محبتیں بڑھتی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دو دن کے لیے بچی بیمار پڑ گئی اور ہمارے گھر کو نہیں آئی، تو میں بار بار اپنی بیوی سے پوچھنے لگا
بچی نظر نہیں آتی، کہاں بچی نظر نہیں آتی ہے؟ بیوی نے کہا کہ بیمار ہے۔ تو میں بے چین رہا کہ کب بچی اچھی ہو کے آئے گی۔ وہ چھوٹی سی بچی پھر آئی، اور پھر دراصل کیا ہے ان کو نظر آئی تو صحابی کہتے ہیں کہ ایسا ہی مجھے پیار لگا جیسے ایک باپ کو پیار ہوتا ہے اپنی بیٹی سے۔ میں نے چمٹا لیا، میں نے پوچھا کہ کیوں بیٹی اب تک نہیں آئی تھی؟ اس طرح محبتیں ہماری بڑھتی گئی اور جذبات ایسے امٹتے گئے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ نہیں آئی تھی، بے چین تھا، تو میری بیوی نے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ بچی کس کی ہے؟ کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، پڑوس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جاتے وقت جو میں پیٹ سے تھی اور آپ کے آنے پر میں نے کہہ دیا تھا کہ مرا ہوا بچہ تھا جس کو ہم نے دفن کر دیا، وہ جھوٹ تھا۔ اصل میں یہ بچی آپ ہی کی ہے اور یہی بچی پیدا ہوئی تھی مجھے، لیکن آپ کہیں زندہ نہ دفن کر دیں یا مار دیں، اس ڈر کی وجہ سے میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ یہ پڑوس کی بچی ہے، یہ ہماری اپنی بچی ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ آپ کی محبت ایک باپ کی طرح بہت مضبوط ہو گئی ان دونوں سے، تو میں نے سوچا کہ اب دراصل وہ راز سے پردہ اٹھا دینا ہے کہ یہ ہماری ہی بچی ہے۔ لیکن صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں سنا کہ یہ میری بچی ہے، پھر وہی عصبیت آئی، وہی وہ سماجی اعتبار سے وہ گھر کے اندر، وہ قبیلے کے اندر جو عار تھی، جو شرم تھی بیٹی کے باپ ہونے پر، وہ پوری کی پوری پلٹ آئی، اور میں نے دل میں تہیہ کیا میری بچی ہے یہ، پھر تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑا۔ لیکن بیوی اس انداز سے مجھے بتائی کہ میں اس کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکا کہ مجھے بہت زیادہ غم ہوا ہے، خوشی نہیں ہوئی ہے مجھے۔ اتنا معلوم ہونے تک تو میں خوش تھا کہ پڑوس کی بچی تھی، لیکن اب مجھے معلوم ہوا یہ میری ہی بچی ہے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے بڑا غم ہوا اور شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں بیٹی کا باپ کہہ رہا ہوں۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ کسی نہ کسی دن اسے کیا کروں گا، میں زندہ دفن کروں۔ میں نے کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا، ویسی ہی محبتیں رکھی جیسے میں پہلے کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب بچی میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ بیٹی چلو آج ذرا سیر و تفریح کے لیے ذرا دور جائیں گے۔ بیٹی تو مجھے کیا کرنا شروع کر دی تھی، باپ باپ کہنا شروع کر دی تھی، ابو ابو کہنا شروع کر دی تھی، لیکن کبھی بھی میرا دل نہ پسیجا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑا، پہلے سے میں نے صبح جا کے خبر کھود کے رکھی ہوئی تھی، گڑا کھود کے رکھا ہوا تھا جس کی طرف میں بچی کو شام کے وقت لے کے جا رہا تھا۔ اور جب جا رہا تھا تو اس وقت بھی بچی کہہ رہی تھی ابو مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ سیر و تفریح کے لیے لے جا رہا ہوں، چل بیٹا چل، جائیں گے، یہاں تک کہ وہ غار کے پاس آ گیا۔ پھر میں نے وہاں رکھ کے اور گہرا گڑھا کھودنا شروع کیا، تو گڑھا کھودتے کھودتے اس کی مٹی آتی تھی، اڑتی تھی، میرے داڑھی میں کنکرے پڑ جاتے تھے، تو وہ بچی آ کے صاف کرتی تھی، کہتی تھی ابو جان آپ کی داڑھی میں تنکے ہیں، آپ کی داڑھی میں کنکرے ہیں، اس طرح جھاڑتی تھی، صاف کرتی تھی، تب بھی مجھے رحم نہ آیا اور میں کھودتا گیا۔ جب پوری خبر تیار ہو گئی تو میں نے پیچھے سے اسے دھکا دیا اور نیچے وہ گری تو مٹی ڈالنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ آخری سانس تک ابو میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ابو میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ابو میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی اور میں پوری کی پوری مٹی ڈال کے دفن کر کے آ گیا اور یہ کہہ کے زار و قطار رونے لگی۔ اور ادھر سر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ ظالم ہے جو میں نے کیا ہے، کیا اللہ یہ بھی معاف کر دیتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام تو ہر گناہ معاف کرتا ہے، لیکن یہ واقعہ ایسا دردناک ہے کہ میں صحابہ کو بلاؤں، آپ صحابہ کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں سب کے سامنے بھی بیان کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو گئے تو کہا کہ اب ایک مرتبہ پھر سناؤ ان کے سامنے جاہلیت میں عورتوں کی کیا حالت تھی، کیسے تم لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ پھر وہ صحابی اپنا پھر واقعہ دہرایا، سنا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے اپنی خود کی بچی
بچی کو صرف اس بات پر باوجود محبت تھی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں بیٹی کا باپ کہلانا نہیں چاہتا تھا، میں شرم محسوس کرتا تھا، اس حیثیت سے میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ اس کو دفنایا، جبکہ وہ مجھے ابو ابو پکار رہی تھی اور زار و خطاب رویا تو تمام صحابہ نے رویا۔ یہ حیثیت تھی دنیا میں عورت کی جو اسلام نے انہیں اونچے بالکل عروج پہ پہنچایا، اس حد تک فضیلت دی۔ یہی واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابی سناتے ہیں، بچیوں کی ایسی تعلیم و تربیت ہوئی، اس کے بالکل برعکس واقعہ بھی آپ سن لیجیے۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، کب شہید ہوئے بتائیں کسی کو؟ ہم کو کیا پتا، لیٹسٹ پکچر کب آیا بولا ہم کو معلوم ہے، کہاں کیا شوٹنگ ہوئی معلوم، کوئی کرکٹ سے دلچسپی، کوئی فلاں سے، کوئی ہماری خواتین نئے نئے ڈشز میں مصروف ہوتی ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، نہ تاریخ اسلام پتہ ہے، نہ سیرت النبی پتہ ہے، ہم اس سے لینا دینا کیا ہے؟ ہم تو ایک الگ ہی دھن میں زندگی گزارتے ہیں، بس یہ بناؤ وہ بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ہماری خواتین کی زندگیاں دیکھیے، 24 آورس میں جتنا وقت ان کو جاگنے کا ملتا ہے، اس میں تو 50 سے اوپر وقت کچن میں گزار دیتی ہے۔ اور دوسرا آج کا سب سے اہم ترین جو حربہ ہے موبائل، اس میں تو تقریباً چلے جاتا ہے بقیہ پورا وقت۔ کئی طلاق صرف اس واسطے ہو گئے کہ موبائل چھوڑتی نہیں، شوہر کو دیکھتی۔ میرے پاس آئے ہیں، میرے پاس، میں ایسے ہی سطحی باتیں کرنے والا نہیں ہوں، میرے پاس آئے ہیں کہ میں نے بیوی کو صرف اسی واسطے طلاق دی، یا ہم دونوں کے درمیان باقاعدہ طلاق واقع ہوئی راضی ہونے کے بعد کہ ہاں میں نہیں رہ سکتی عورت، وجہ صرف کیا ہے؟ موبائل۔ میں نے جب بھی کمرے میں انٹر کیا، شوہر کہتا ہے کہ موبائل کے علاوہ اس پہ کبھی توجہ نہیں دیتی تھی وہ کسی پہ، نہ شوہر کے کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ ان کے آرام کی فکر، کچھ نہیں، موبائل سب سے زیادہ۔ میاں بیوی بیٹھ کے بات کیے کہ تم موبائل چھوڑ دو، میں تمہیں اپنے لیے اپنا لیتا ہوں، رکھ لیتا ہوں، طلاق نہیں دیتا۔ بیوی بولی کہ کوئی ضرورت نہیں، تم جاؤ، موبائل تو میں چھوڑ نہیں سکتی۔ آج کے زمانے پتہ نہیں یہاں کا ماحول کیا ہے، وہ تو کیا ہے، بہت ٹاپسٹ سٹیز میں سے ایک ہے چنئی، وہاں تو یہ واقعات بہت عام ہیں، پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے، کیا حالت ہے، لیکن ہے ایسے۔ اب خواتین اس بیماری میں اس حد تک چلے گئے، ڈی پی دیکھ لیجئے، اسٹیٹس دیکھ لیجئے، جو خواتین ماشاء اللہ سے نقاب کرتی ہیں وہ بھی اپنی ڈی پی میں کھلی ہوئی صورت رکھ لیتی ہے، ادھر اندر نقاب، باہر سب کا سب، جس کے پاس نمبر ہوگا سب کو دکھے گا اس کی صورت خود بخود دکھے گی۔ ہاں، کمروں کے اندر کی زندگی کے فوٹوز رکھ لیتی ہیں بہت سے لوگ، ادھر ہوٹل میں گئے کھایا، وہاں کی ایک فوٹو، یہاں کی ایک فوٹو۔ خواتین بھی، مسلمان بھی، نمازی بھی، روزے دار بھی، گویا کہ گناہ ہی نہ رہا، ان میں ہم مصروف ہیں۔ ہمیں کیا پتہ سیرت سے خالد بن الولید کیسی شخصیت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہاں بڑے بڑے شخصیات کے بارے میں نہیں جانتے، تو ہم کیا جانے سید الشہداء حضرت حمزہ کے بارے میں۔ یہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی ایک بچی تھی، ہاں، جس کو پالنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے صحابہ میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ ایک زمانہ وہ جہاں پر باپ خود نہیں چاہتا تھا کہ بچی میری کہلائے یا میں بچی کا باپ کہلاؤں، دفن ہو جاتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایک زمانہ یہ کہ ادھر کیا ہے، بچی کی پرورش کے لیے صحابہ لڑ رہے ہیں کہ مجھے دے دیجئے، مجھے دے دیجئے۔ یہی حال حضرت جعفر کے ساتھ بھی ہوا موتا میں۔ موتا کی جنگ میں جب حضرت جعفر شہید ہوئے، ان کی ایک بیٹی تھی، حضرت علی حضرت جعفر کے بھائی ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس اعتبار سے مجھے دی۔ دوسرے صحابی نے دعویٰ کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ نے جو مواقعات قائم کی تھی اس حیثیت سے جعفر میرے بھائی تھے، تو مجھے دراصل
دیجئے کہ میں اس کی پرورش کروں. ہاں اس کہاں وہ حیثیت خواتین کی، کہاں یہ حیثیت کے پرورش کرنے کے لیے مقدمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. ایک صحابی آ کے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بچی پرورش کرنے کی اجازت دیں، خواہ وہ دراصل میری نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بھائی کے جو ابھی شہید ہوئے ہیں، مجھے اس بچی کو چاہیے، آپ فیصلہ کریں کون ہے اس کے لیے تیار. تو اس حد تک جو تبدیلی ہوئی نا، یہ کس نے احسان کیا؟ یہ اسلام نے احسان کیا. یہ خواتین کی عزت کس نے دی؟ یہ ٹوٹل معاملات آج دنیا کے جو بدلے ہیں، اس کی سب سے پہلی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ تو اسلام نے دی ہے. جس کو آج ہم دراصل کہتے ہیں کہ اسلام نے حقوق نہیں دیے، یہ دراصل مغربی تہذیب نے ہمارے اوپر لٹریچر کے ذریعے اس طرح کے الزامات رکھے. حقیقت دیکھا جائے تو جو آزادی یہ لوگ دے رہے ہیں، یہ آزادی نہیں، یہ جنسی روش ہے. اصل آزادی تو اسلام نے دی ہے خواتین کو، جو پاپردہ رکھنے کے بعد بھی انہیں ان کی مکمل آزادی دی ہے. اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سلسلے میں اتنے ہدایات دی کہ حضرت عمر ایک مرتبہ بول پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا زمانہ وہ تھا، یعنی مکی زندگی میں ہم عورتوں کو دبا لیا کرتے تھے، لیکن آج ایسی ہیں کہ عورتیں جو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہم جو کہتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو آپ کے پاس شکایات پہنچ جاتے ہیں. اس ڈر سے ہم عورتوں کو کچھ نہیں کہتے. اس حیثیت تک خواتین کو اجازت تھی کہ وہ آئیں، وہ ڈائریکٹ کہیں کہ فلاں شوہر میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے تھے باقاعدہ بلا کے کہ تم نے ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا، تم نے فلاں کام میں ان کے ساتھ کیا تعاون نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک بتایا خواتین اسلام باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول کے پاس آتی اور کہتی تھی کہ اللہ کے رسول فلاں معاملے میں میری مدد کیجیے. تو اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کرتے اور کہتے کہ دیکھو بہت سی خواتین اپنے شوہروں کے خلاف آ کے میرے پاس مقدمات درج کیے ہیں، تو یاد رکھو جو شخص اپنی عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے، واقعتاً وہ اچھا نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ کہا کہ عائشہ. آج کوئی بولے گا تو بولیں گے زنمرید جی نے، پورا چلے گا جی، بیوی کی طرف سے ہوگا جی نے، خالی بیوی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اپنی بیوی کا نام لیا، کہا عائشہ. حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کے سلسلے میں نہیں پوچھتا ہوں، مردوں میں پوچھتا ہوں کہ کون پسند ہے. کہا کہ ابو بکر، عائشہ کے باپ. کوئی بولیں گا آج مجھے سسرے بہت پسند ہے، بولا تو ماریں گے، توڑیں گے، چھوڑیں گے اسے کہ ابا بولنے گے مجھے کہہ رہے سسرے پسند ہے. ہاں سسرے ہی تو ہیں ابو بکر صدیق. کہا کہ عائشہ کے باپ مجھے پسند ہے. ہاں اس حد تک انہیں ان کی توقیر دی ہے. حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب یہودی خاندان کی تھی. خیبر فتح ہوا تو یہ آئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. جب وہ واپس نکل کے جا رہی تھی، یعنی خیبر کے بعد مدینے کی طرف سفر ہوا، تو وہ جو بیٹھنے کے لیے گھوڑے میں بیٹھنے کی اونچائی جو ہوتی ہے نا جی، تقریباً یوں ہوتی ہے کہ آپ تقریباً ایک بڑی سی چیئر رکھ سکتے ہیں. گھوڑا بڑا اونچا ہوتا ہے، تو گھوڑے پر لگام میں پاؤں رکھ کے چڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو جو شہر سوار ہوتے ہیں وہ چڑھتے ہیں، اور جن کو نہیں ہوتا ہے ان کے لیے الگ سے کیا کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں اس کی. تو جب ان کو پاؤں رکھ کے چڑھنے پر مشکل ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران پیش کی. کہا کہ صفیہ یہاں پاؤں رکھو پھر تم چڑھو. گویا کہ آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو ایسے ہے کہ بیوی نکلے اور شوہر کار کا دروازہ کھول کے کھڑا ہو کہ لو آؤ بیٹھو. اگر کوئی ایسا کرے گا، کوئی ملا بھی کرے گا تو بولیں گے کیا ہے تو مجھے زنمرید ہوگا جی، پورا عورت کی طرف کچھ ہوگا. کار کا دروازہ کھولو کھڑتا بھائی نے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی اپنی بیویوں کو، اتنی عزت دی کہ اپنی ران پیش کی کہ یہاں پاؤں رکھو، یہاں پاؤں رکھ کے چلو.
ہاں اتنی عزت تھی. رات کا موقع ہوتا، کبھی بات کرنے کا من ہوتا اماں عائشہ سے، تو اللہ کے رسول جیسی مصروف ترین شخصیت، دنیا کی سب سے مصروف ترین شخصیت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے اماں عائشہ کو کہانی سنائی ہے. پتہ ہے حدیث ام زرع، ایک حدیث ہے بخاری کی، حدیث ام زرع، وہ کیا ہے؟ 11 شوہروں والی، یعنی 11 خاندان کی کہانی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے خاص طور پر سنائی تھی. پوری حدیث ہے ام زرع کی، لمبی حدیث حضرت عائشہ کی. ہاں اس حیثیت سے کیا ہے، اموں کو تقویت کی اور بتایا ہر معاملے میں ان کی طرفداری اور ان کے لحاظ سے جو کچھ بھی مردوں کے خیالات تھے اس کو بدلا کے رکھ دی. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہے، جن کی ابھی بھی نئی شادی ہوئی ان کو بھی بڑے فائدے کی چیزیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول اور اماں عائشہ ایک جنگ میں جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ تھا اس قافلے کو کہا کہ تھوڑا آگے ہو، تو وہ آگے چلی گئی. جب ادھر پردہ ہو گیا اماں عائشہ پیچھے رہ گئی، پردے کا خیال لیکن برابر تھا، تو قافلے کو کہا اب آگے جائے. جب صحابہ آگے نکل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے پاس آئے، کہا کہ کیا ہے آج دوڑ لگائیں گے، رننگ ریس، بتاؤ کون سا شوہر اور بیوی رننگ ریس کھیلے؟ ہاں اگر کوئی کرے گا ایسے کام بھی تو کیا کہیں گے، ارے عجیب معاملہ ہے کہ یہ تو کیا ہے بیوی کے ساتھ بالکل ہی بدل گیا ہے، دوستوں کو چھوڑ گیا فلاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ آج دوڑ لگائیں گے، وہ فلاں حد مقرر کی گئی، وہاں جانا ہے، اس حد تک بھاگنا ہے، دوڑنا ہے. پھر اماں عائشہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے دوڑ لگایا، اور اماں عائشہ آگے نکل گئی، اللہ کے رسول پیچھے رہے، گویا کہ وہ جیت گئی، اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے. پھر اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا، 2-3 سال گزر گئے، پھر دوسری مرتبہ کسی جنگ میں ایسے ہی ہم سفر کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم آگے چلو. پھر اماں عائشہ کے پاس آئے، کہا کہ عائشہ دوڑ لگائیں گے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اچھی بات، دوڑ لگائیں گے. پھر اس کے بعد اسی طرح کیا ہے ایک حد مقرر کی گئی اور دوڑ لگانا تھا. اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت جب میں دوڑ لگائی تھی تو نئی نئی شادی ہو گئی تھی، تو دبلی پتلی تھی، اور اس وقت تھوڑی سی بھاری ہو گئی تھی، تو میں اور اللہ کے رسول دوڑ لگائے. اس وقت اللہ کے رسول آگے نکل گئی، اماں عائشہ پیچھے رہ گئی، گویا کہ اللہ کے رسول جیت گئے. اور اللہ کے رسول جیتنے کے بعد صرف جیت گئے وہاں نہیں ہے، بتانا مقصود ہے کہ جیتنے کے بعد اماں عائشہ سے کہا کہ عائشہ اس دن کا بدلہ برابر ہو گیا. یاد بھی تھا اور ساتھ میں یاد بھی دلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو اس دن کا بدلہ، اس دن تم نے کیا ہے آگے چل گئے اور آگے جیت لیا اور آج میں آگے ہو گئے. اس طرح کے کھیل اماں عائشہ کہتی ہیں کہ عید کا دن تھا، حبشی مسجد نبوی کے صحن میں کھیلا کرتے تھے، نیزوں سے ایک کھیل ہوا کرتا تھا ان کا قومی کھیل، اس سے کھیلا کرتے تھے. تو میں آئی تو اللہ کے رسول نے کھندا یوں جھکا دیا تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے پہ کیا ہے سر رکھ کے دیکھتی رہوں. اور میں اتنی دیر کھڑی رہی جب تک میرا جی نہیں بھر گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت میرے لیے کھندے کو جھکا کے کھڑے رہے جب تک کہ میں خود ہو کے سیر نہیں ہو گئی اور خود ہو کے واپس پلٹ کے جانے لگی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اماں عائشہ سے کہ عائشہ بس کافی ہے، دیکھ لیا جی بھر کے؟ کہا کہ ہاں میں دیکھ لیا. تو تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے. یہ خواتین اسلام کی عظمت، یہ معاملات اگر ہم اپنے طور پر ایسے چلیں نا جی، ہمارے کئی طلاق رک جا سکتے ہیں، کئی معاملات بگڑنے سے پہلے بن جا سکتے ہیں. لیکن ہم کو سیرت نبوی سے کیا لینا دینا، ہم پہ پڑھتے ہی نہیں ہیں جی، ہم کو سمجھ ہی نہیں آتا. تو یہ سب چیزیں جو اسلام نے احسانات کیے ہیں، اس کے عوض اسلام نے خواتین سے مانگا کیا ہے؟ یہ ہیں وہ واقعات جو میں بیان کر رہا ہوں. تحریم سورہ تحریم کے آخری آیات میں سب سے پہلا مانگ، خواتین مرد ہوں یا عورت ہو، خواتین ہوں یا کوئی بھی، لیکن مسلمان کی حیثیت سے سب سے بڑی مانگ رب العالمین کی ایک ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا.
اپنی توحید پر قائم رہیں۔ خواتین سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا لینا دینا توحید سے، ہم کو کیا لینا دینا دعوت سے، ہمارا کام تو کیا ہے، کچن کا ہے نا۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لو، ان کی بیویوں نے صحابہ کے ساتھ جیسے صحابہ نے قربانیاں دی ویسے خواتین نے قربانیاں نہیں دی توحید کے لیے۔ اسی آیت میں دیکھ لو، فرعون جیسا ظالم، اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا کسی کا شوہر؟ اس کی بیوی رہتے ہوئے حضرت آسیہ نے توحید کو نہیں چھوڑا۔ تو آج خواتین اسلام کیسے بہانے بنا سکتے ہیں کہ ہمارا شوہر ظالم ہے، سیکھنے نہیں دیتا ہے، جانے نہیں دیتا ہے، ہم کیسے اسلام سیکھیں، ہم کیسے جا کے سیکھیں؟ ارے بھائی، فرعون سے بڑا ظالم تو نہیں ہوگا کسی کا شوہر۔ ایسے ظالم شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے توحید پر جان دی ہے، توحید کے لیے مر مٹے ہیں، پھر تو اس سے بڑا ظالم تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو خواتین اسلام کو اللہ مثال دیتا ہے کہ تم توحید میں آسیہ بنو، توحید کے معاملے میں سمیہ کی مثال اٹھاؤ، توحید کے معاملے میں اما عائشہ اور خدیجہ الکبریٰ کی مثال اٹھاؤ۔ یہ لوگ ہیں تمہارے آئیڈیل۔ توحید کبھی نہ چھوڑنا، اور توحید کی سب سے بڑی خواتین کے اعتبار سے اس کا امتحان جو ہوتا ہے نا جی، وہ بچے کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ یہ ان کی سب سے اہم ترین نازک رگ ہے۔ اچھے اچھے توحید میں رہنے والے، اچھے اچھے توحید کے قائل، اچھے اچھے موحدین کے اندر بھی جب عرصہ گزرتا ہے تو وہ بھی بچے کے چکر میں ادھر ادھر کی کیا ہے، درگاہ کی خاک چھانٹتے ہیں یا چاٹتے ہیں یا فلاں بابا کے پاس فلاں کے پاس جاتے ہیں اور عزت بھی گنواتے ہیں، پیسہ بھی گنواتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے بچے کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا حضرت زکریا کی اہلیہ۔ ہاں، معمولی نہیں ہے۔ دو ہیں اہم ترین واقعات جو کہ بچے کے سلسلے میں رب العالمین نے رکھا ہے۔ ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جو تقریباً ان کے 80 سال یا بعض روایتوں میں ہے کہ 120 سال ہو چکے تھے اور شادی کو بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اللہ نے دینا چاہا تو حضرت ہاجرہ کے بدن سے ان کو دے دیا۔ سارا پہلی بیوی تھی لیکن ان سے اولاد پہلے نہیں ہوئی۔ پہلے اولاد تو حضرت ہاجرہ سے ہوئی جو حضرت اسماعیل ہے، پھر اللہ نے ان کو بھی اولاد دی جو حضرت اسحاق ہے۔ یہ دونوں دو الگ الگ ماؤں کے بیٹے ہیں، باپ ایک ہے ابراہیم علیہ السلام، لیکن حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ پھر یہ دونوں کی نسلیں ہی الگ بن گئی۔ اسحاق کی نسل آگے گئی تو بنی اسرائیل بن گئی، اور اسماعیل کی نسل آگے گئی تو بنی اسماعیل بن گئی، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ لیکن یہاں پر جو چیز سب سے اہم ترین ہے وہ توحید کی بنیاد کو مضبوط ترین، جس مرحلے میں خواتین ڈگمگا جاتی ہیں یا ڈگمگانے کا وقت آتا ہے، اس وقت یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی یہ واقعہ قیامت تک کے خواتین کے لیے رکھا ہے کہ دیکھو کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، مانگو تو صرف اسی سے مانگو، اللہ دے گا ضرور ضرور۔ کسی اور جگہ تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی قبر پر، نہ جھنڈے پر، نہ بنڈے پر، نہ کیا درگاہ پر، نہ بابا پر، کوئی اختیار نہیں رکھتا، توحید پر عزم کے ساتھ ٹھہرو۔ اس کا سب سے بہترین واقعہ تو حضرت زکریا کا ہے۔ کیوں؟ یہاں معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیر سے اولاد دی، لیکن یہ کہیں نہیں آیا ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن حضرت زکریا کے سلسلے میں اللہ کہتا ہے دونوں ہی اس اسٹیج سے باہر نکل چکے تھے جس اسٹیج میں بچہ ہوتا ہے۔ یعنی بچہ پیدا کرنے کا جو موسم ہوتا ہے، جو جوانی ہوتی ہے، جو عمر ہوتی ہے، وہ عمر سے دونوں ہی پار کر چکے تھے، بالکل مایوس۔ اس کا واقعہ آپ پڑھ جائیے،
آپ کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ رب العالمین کیسے بیان. حضرت زکریا مریم سورہ مریم کی ابتدا میں کہہ رہے ہیں. ہاں کیسی دعا ہے ان کی، ذرا غور کرو. وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال رب انی، انہوں نے کہا اے میرے رب وہن العظم منی، میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو، میں بوڑھا کمزور ایسے ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیوں میں بھی کچھ طاقت نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور میرا پورا سر سفید ہو چکا ہے، یعنی کوئی ایک بال بھی کالا نہیں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں. واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے میرے رب میں تیرے سے دعا کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں، امید یقین کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایک وارث دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، ایک بچہ مجھے دے دے جو میرا وارث ہو. ہاں یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. اللہ کہہ رہا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام، فوری وحی اتری کہ زکریا ہم تمہیں ایک ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں اسمہ یحییٰ، اس بچے کا نام یحییٰ ہوگا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، بوڑھے ہیں، بچہ ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، لیکن پکارا اس سے خوبصورتی سے، اس یقین، اس توحید کے ساتھ کہ دینے والا تو ہی ہے. تو رب نے فوراً جواب دیا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، تمہیں ایک بچے کی بشارت ہے اور بچے کا نام بھی بتا دیتا ہوں، یحییٰ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کائنات میں اس سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، یہ سب سے پہلا بچہ ہے جس کا نام یحییٰ تھا. مانگے کون؟ کون مانگے؟ کون مانگے؟ زکریا نے مانگا نا، اللہ نے کہہ دیا نا، بات ہو گئی نا. نہیں، بڑھاپا اس لیول کو پہنچ چکا تھا جب اللہ نے کہا کہ اب تمہیں بچہ ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو حضرت زکریا نے کہا کہ انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا. ہاں وہی پوچھے تھے، اللہ نے کہہ دیا بچہ ہوگا تمہیں. بے یقینی کی کیفیت اس حد تک ہے کیونکہ ماحول جو دے رہے تھے وہ ماحول میں بالکل بوڑھے ہو چکے تھے اور بیوی ان کی بانجھ ہو چکی تھی. تو اللہ نے کہا کہ تم کو بچہ ہوگا یحییٰ. تو حضرت زکریا پھر آگے پوچھ رہے ہیں کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا. وکانت امرأتی عاقرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے، بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی. ہاں وکانت امرأتی عاقرہ، اور وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو بالکل بوڑھا ہو کے آخری منزل پہ پہنچ گیا ہوں، میری بیوی بانجھ، میں بڑھاپے کو. اللہ تو کہتا ہے کہ بچہ ہوگا. یہ بے یقینی کی کیفیت تھی جو اللہ ذکر کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ ذالک، ہوگا ایسے ہی، بس میرا حکم چلتا ہے، میں نے کہہ دیا ہوگا ہوگا، بس کذالک. پھر بھی یقین نہیں ہے. حضرت زکریا نے کہا کہ قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی نشانی تو رکھ دے اللہ، مجھے پتا تو چلے کہ بچہ کیا ہے. حمل میں آ چکی ہے میری بیوی، تو کوئی کیا ہے، وہ ٹائم کوئی اسکیننگ سسٹم تو نہیں تھا نا جی کہ بچہ ٹہرتے ہی معلوم ہو جائے. تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کوئی نشانی تو رکھ، بتا دے مجھے. رب اجعل لی آیہ، اللہ نے کہا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. جیسے ہی تمہاری بیوی حمل سے ہوگی تمہارے اندر نشانی یہ ہوگی کہ تم اچھے صحیح ہو سالم ہوتے ہوئے بات نہیں کر سکو گے، بات بند ہو جائے گی. بات بند ہوگی کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے نہیں. ہاں مکہ پن جسے کہتے ہیں، گونگا جسے وہ نہیں ہوگا. یہ نشانی ہوگی کہ اب بچہ ٹھہر چکا ہے، حمل ہو چکا ہے. تمہاری بیوی بانجھ جو تھی اللہ نے ان کو
اصلاح کر دی، برابر کر دیا، سیٹ کر دیا، اب تم دونوں کو بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، ایک جگہ فرمایا کہ ثلاثۃ لیال سویہ، کہ تم کچھ دن کے لیے بات نہیں کر سکو گے، اگر تم کو بات کرنا پڑے گا قوم سے، کیونکہ نبی ہے نا جی، سوالات آئیں گے، پوچھیں گے، تو فرمایا اگر ویسی ضرورت بھی پڑ جائے تو آپ صرف اشارے سے بات کریں کہ دیکھو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، زبان سے تم کچھ نہیں بول سکو گے۔ اللہ نے بچہ دیا انہیں، بالکل یہ ہے توحید۔ خواتین جس معاملے میں ہمیشہ کیا ہے، توحید کو چھوڑتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں کر کے رب نے بتایا کہ دیکھو ایسے کٹھن مرحلے میں جب بچہ نہیں ہوتا تب بھی نہیں چھوڑنا، صرف مجھے ہی پکارنا، پھر تو زندگی کے دوسرے جتنے مراحل ہیں ان سب میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا، کسی کو نہیں ماننا، اس کے ساتھ شریک کرنا۔ اس کے لیے میں حضرت سمیہ کا واقعہ آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت سمیہ کو پورے خاندان کے ساتھ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کٹھن مرحلے سے گزارے، باندھ کے رکھ دیا۔ ابو جہل اتنا مارتا تھا اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کہ حضرت سمیہ بے ہوش، نازل سنگھ بالکل خواتین میں بھی وہ جو کہ جن کی عمریں 60 کے اوپر پہنچ چکی تھی، ایک بڑھیا، اتنی طاقت کہاں سے آئی ہوگی میرے بھائی؟ یاد رکھو یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان جب آتا ہے نا جی، پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ صرف ایمان والوں کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ طاقت حضرت سمیہ کے اندر 60 سال کی عمر میں کہاں سے آئی تھی۔ وہ مار کھاتے تھے لیکن احد کہنا نہیں بھولتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئے تو کہا کہ اب بتا، جس اللہ کو تو مان رہی ہے، جس کے لیے تو نے معبودوں کو چھوڑ دیا ہمارے، وہ زیادہ سزا دے سکتے ہیں یا تمہارا اللہ؟ جتنا میں مارا ہوں اتنا تمہارا اللہ سزا دے سکتا ہے؟ اب بھی سن، اب بھی واپس آ جا۔ تو حضرت سمیہ دیکھیے، وہ اتنا بڑا چودھری بنا بیٹھا تھا کہ سوچ رہا تھا اتنا مارا ہوں، اب تو یہ دراصل کیا ہو جائیں گی، تبدیل کمزور پڑ جائیں گی، لیکن توحید کا غلغلہ دیکھو، توحید کی عظمت دیکھو۔ جب اس نے یہ پوچھا، کتنا حقیر ہو گیا تھا ابو جہل کہ انہوں نے اسے کہا کہ قریب آ۔ جب وہ قریب آیا تو اس کے منہ پہ تھوک دیا کہ تجھے جواب دینے کی بھی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ 60 سالہ ضعیف العمر، توحید کی عظمت، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اس کے لیے جان دے دو، دینا پڑے، مال دے دو، دینا پڑے، اولاد دے دو، دینا پڑے، توحید کو نہ چھوڑو۔ ہاں، ٹوٹ کے محبت کرو اسلام سے، جناب محمد رسول اللہ سے، اللہ سے۔ اس سے بڑی کوئی محبت نہیں ہے۔ جس دل میں رسول اللہ اور اللہ کی محبت نہیں ہے وہ دل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ خواتین اسلام سے میری گزارش ہے، اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں، ہم پر یہ گزرا تو کیا ہم اسلام پر رہ پائیں گے؟ حضرت سمیہ کو اتنا مارنے کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ تو ابو جہل کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا کہ لاؤ گھوڑے لاؤ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مخالف سمت سے ایک گھوڑا اور ایک مخالف سمت سے ایک گھوڑا، اور پاؤں کی طرف ایک گھوڑا، اور اسی طرح کیا ہے دوسرے پاؤں کی طرف ایک گھوڑا اس نے رکھا چاروں طرف، اور ہاتھ سے رسی سے باندھا اور گھوڑے کے ایک ٹانگ سے باندھ دیا، پھر دوسرے ہاتھ کو رسی سے باندھا، پھر گھوڑے کے ایک دوسرے ٹانگ سے باندھا، اسی طرح پاؤں کو باندھا، پھر گھوڑے کے ایک اور پاؤں سے باندھ دیا، پھر دوسرے پاؤں کو باندھا، گھوڑے کے ایک دوسرے پاؤں سے باندھ دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ ان گھوڑوں کو مخالف سمتوں میں دوڑاؤ تاکہ حضرت سمیہ کے اعضاء کے چھتیڑے ہو جائیں۔ لیکن تب بھی ان کے زبان پر تھا احد احد احد، اللہ ایک ہے۔ بازو سے اس بازو سے ہاتھ الگ ہو گیا، اس بازو سے یہ ہاتھ الگ ہو گیا، پاؤں الگ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن انہوں نے توحید سے منہ نہیں موڑا۔ آج ذرا اپنی زندگی میں نظر ڈال کے دیکھیں، خواتین جو زندگیاں گزار رہی ہیں، اسلام کے لیے کبھی کوئی مشقت سہا؟ کبھی کوئی ایک گالی سنا ہے؟
کیا کریں گے ہم؟ کیسے جنت حاصل کریں؟ احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف ایمان لائے کہنے پر ہم تمہیں جنت بھیج دیں گے، تمہارا گمان کیا ہے؟ رب پوچھتا ہے، رب، جاوید کا قول نہیں ہے یہ، سورہ عنکبوت کی دوسری آیت اٹھا کے دیکھو، فرمایا کہ احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا آمنا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم صرف یہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہم تمہیں سیدھے جنت میں داخل کر دیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے بھی ہر مسلمان کو، ہر قوم کو آزمایا تھا، تم کو بھی آزمائیں گے۔ یہ آزمائش جب تک نہیں آئے گی جنت کے مستحق نہیں بنیں گے۔ بتاؤ تمہاری زندگی میں آزمائش ہی نہیں تھی تو پھر جنت میں کہاں سے جانے کے حقدار بن گئے؟ یہ آزمائش ہو کے رہنا ہے، دین اسلام کے خاطر تن من دھن لٹا کے رہنا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا شہید نہیں ہے، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ سب سے پہلی شہادت پانے والی اسلام کے راہ میں حضرت سمیہ ہیں۔ عورت، آج خواتین اپنے گھروں میں مست ہیں، جب دیندار گھرانے میں بھی دیندار لوگ بھی، دیندار خواتین بھی، بس کیا ہے، نماز روزے سے رہ جاتی ہیں، دعوت کی فیلڈ پہ، اسلام کے لیے آگے بڑھانے کی فیلڈ میں، دعوتی فیلڈ میں بالکل بھی نہیں کہتے ہیں تو مردوں کا میدان ہے، ہم کیا کریں؟ ایسا ہوتا تو حضرت سمیہ کیوں شہید ہوتی؟ جی مردوں کا میدان تھا تو سب سے پہلی شہیدہ کیوں سمیہ ہوئی؟ کیوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا انہیں؟ ہاں، حضرت ام عمارہ ہیں، میدان احد میں اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے تلوار سونت کے آئی تھی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے احد ختم ہونے کے بعد کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہر طرف مجھے ام عمارہ ہی نظر آئی، کیونکہ وہ جس طرح تلوار چلاتی ہوئی میرے آگے پیچھے حفاظت کے لیے دوڑ رہی تھی، میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ خواتین دندان مبارک شہید ہوئے، خون رس رہا تھا، خود کی کڑیاں چپ گئی تھی، جو ہیلمٹ ہوتا ہے اسے خود کہتے ہیں۔ جنگ کے لحاظ سے جس طرح کیا ہے، اس زمانے میں لوہے کا ہیلمٹ ہوتا تھا جو پہنتے تھے، اس کے کنکرے تھے، اس کے جو دو کڑیاں تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر چبھ گئی اور وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور خون اتنا زور سے بہ رہا تھا، اس کو کھڑانے کے لیے صحابہ پریشان تھے۔ حضرت ابو عبیدہ دوڑتے بھاگ کے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ میں اپنے دانتوں سے اس کو نکال دوں، کیونکہ یہ کڑیاں اندر رہیں گی تو درد بھی ہوگا اور خون بھی نکلتا جائے گا۔ صدیق اکبر نے آئے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ صدیق تم نے تو بہت نیکیاں کمائی ہیں، اللہ کے واسطے اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو کہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ اور انہوں نے خود کی کڑی جب نکالی تو ایک دانت سامنے سے ٹوٹ گیا، ایک دانت ان کا شہید ہوا، ایک کڑی نکلی، ان سے خون رسنا شروع ہو گیا، خون جانا شروع ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا تو اب تو بس کرو، دوسری کڑی کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ کہا کہ نہ نہ نہ، اللہ کی قسم اس معاملے میں مجھے چھوڑ دیجئے، میں ہی یہ پورا کرتا ہوں۔ پھر دوسری کڑی نکالی، دوسرے دندان مبارک بھی ان کا شہید ہو گیا۔ لیکن لوگوں نے کہنا شروع کیا اللہ کی قسم، ابو عبیدہ جب پورے دانت والے تھے اتنے خوبصورت نہیں تھے، جب اللہ کے رسول کے لیے 2 دانت دیے تو اس سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت دل میں بسا۔ تو ام عمارہ آئی کہ تلوار سونت کے ہر جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی۔ جب خود کی کڑیاں نکل گئی اور خون اس میں سے آنا شروع ہو گیا، اماں عائشہ اور حضرت فاطمہ جیسی شخصیتیں آئی تھی، اور روایتوں میں آتا ہے فاطمہ اس وقت سب سے چھوٹی عمر کی تھی، 17-18 سال بھی نہیں ہے، لیکن باپ کے اعتبار سے دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو خون رس رہا ہے۔ اس وقت کے ان کے نالج کے اعتبار سے، طبی لحاظ سے اتنی بہترین ڈاکٹر تھی، وہ گئی چٹائی جلائی اور چٹائی کی راکھ لے آ کے اللہ کے رسول کے پیشانی مبارک پہ لگایا، کہا کہ ابا جان یہ خون کو کھڑانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح آپ کا خون کھڑے گا۔ یہ تھی خواتین اسلام، یہ ہے اصل میں ہمارے ہیرو۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر لینے میں مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو اپنے گھر سے عورت نکلی، اور وہ نکلی تو سب سے پہلے میدان جنگ میں ایک شخص ملا، پوچھا
کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کی خبر لینے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ کہا کہ مجھے تو کچھ پتہ، کیونکہ ایسی بھگڑ مچی کہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تمہارے والد صاحب میرے ہی ساتھ تھے جو شہید ہو گئے۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ دراصل کیا ہے اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہے؟ بولے کہ مجھے نہیں پتا۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ صحابیہ پھر آگے نکل گئی، دوسرا شخص ملا کہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کی کوئی خبر بتاؤ؟ کہا کہ وہ تو پتہ نہیں، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ تمہارے شوہر میرے ہی ساتھ لڑ رہے تھے اور تمہارے شوہر شہادت پا گئے، میں نے خود دیکھا۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہے؟ کہا کہ وہ تو مجھے پتہ نہیں۔ کہا کہ آگے بڑھ گئے، وہ صحابی ابھی آگے بڑھے، تیسرا شخص ملا، پوچھا کہ اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا، پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں خبر نہیں، لیکن تمہارا بیٹا میرے ہی ساتھ لڑ رہا تھا اور میرے آنکھوں کے سامنے ہی شہید ہوا، تمہارے بیٹے کی شہادت کی خبر دیتا ہوں۔ بولی کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی مجھے کیا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ پھر آگے بڑھی، چوتھا شخص ملا، ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ دراصل دشمنوں نے اڑائی ہے افواہ، اللہ کے رسول بخیر و عافیت ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو اس کے علاوہ مجھے کوئی غم نہیں، نہ باپ کا، نہ بیٹے کا، نہ شوہر کا۔ محبت ہو تو یوں محبت ہو۔ عاشقان رسول محبان اولیاء کہہ کے میلاد النبی میں بریانی کھانا، حلوے مانڈے کھانا، یہ اسلام نہیں ہے میرے دوستو۔ اسلام تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے ٹوٹ کے محبت کریں، جنہوں نے تم پر احسانات پر احسانات کیا ہے، تمہیں ذلت کی عطا گہرائیوں سے نکال کے عورتوں کو مقام دیا ہے۔ تو سب سے پہلے توحید، اس کے لیے مر مٹو لیکن توحید نہ چھوڑو۔ میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت ہے، شیخ نے تو کہہ دیا تھا وقت آپ کا ہے، لیکن اب وہ بھی سوچ رہے ہوں گے بولیں تو کیسے بولیں، کریں تو کیا کریں، تھوڑا پانی لیں۔ ویسے بھی بہت زیادہ وقت بھی ہو گیا ہے، 9:30، بس ابھی ختم نہیں، بولنے کا انداز بتا رہا ہے کہ ختم کر دیجیے ہی بہتر ہے بول کے، مجھے ہی معلوم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز توحید۔ خواتین سے بہت کم مطالبات ہیں جن کو رب نے کہا ہے کہ یہ کر لو جنت چلی جاؤ، زیادہ مطالبات نہیں۔ میں نے پہلے گفتگو کی تھی خواتین کی احترام اور فضیلت، اور وہ سب سے بڑا جو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے گردش کرتا ہے کہ اسلام نے ان سے ناانصافی کی، فلاں کی، وہ تردید میں نے ہٹائی اس واسطے کہ اسلام پر محبت آئے۔ پہلے دوسرے سیشن میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو اس احسانات کرنے والے اور اس پوزیشن کو تم میں لانے والے سب سے اہم ترین حقدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ٹوٹ کے محبت کرو، ان کے حکم پوچھو۔ تیسری بات میں نے بتائی تھی کہ زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، اگر توحید ہو جائے اور اس پہ جم جائیں تو پھر تو جنت کے حقدار خواہ مرد ہوں کہ عورت، اس میں ایکولیٹی ہے۔ لیکن آگے چل کر جو مطالبات ہیں بس وہ 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ توحید کے بعد خواتین اسلام سے مطالبہ اسلام کا یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازی بنیں۔ ہاں یاد رکھو، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ خاص طور پر شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اس وقت نماز بڑے آرام سے چھوڑ دیتی ہے عورت، کیونکہ اسے جماعت بھی فرض نہیں ہے۔ مرد پھر بھی کہیں نہ کہیں پڑھ لیتا ہے کیونکہ اسے مسجد بھی جانا ہوتا ہے۔ خواتین میں معاملہ، بچہ پیشاب کر دیا، کیا کروں گے صاحب، اس واسطے میں نماز چھوڑ دی، ظہر چلے گئی، عصر چلی گئی، پکوان میں ظہر گئی، بچے کو دیکھنے میں عصر گئی، مغرب سلانے میں گئی، عشاء وہ سونے میں گئی، تو نماز ایسی ہی ختم نہیں۔ صلت المرأۃ خمسہا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہت آسان ہے دین، توحید کے بعد 5 وقت کی نماز پکڑ لو تم۔ ہاں یہ ہے اصل چیز،
نماز کو نہ چھوڑو. اور یہ بات بھی مسئلے کے طور پر کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بچے کا پیشاب ہے تو اسے دھونے کی بھی ضرورت نہیں اگر وہ دودھ پیتا ہے. شریعت نے بتایا ہے, ہم کو پتہ نہیں ہے. بچی کا پیشاب الگ ہے, لیکن بچے کا اگر چھوٹا بچہ ہے اور اس کی غذا دودھ ہے, صرف ابھی دوسرا کھانا نہیں کھانا شروع کیا ہے, ایسے وقت میں پیشاب اس کا کپڑے پہ لگ جائے یا پڑ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا ہے, اسے چھیٹا دینے کی, چھیٹے سے اپنے ہاتھ سے پانی کا چھیٹا دے دے, کافی ہے, نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں. جی, خواتین اسلام کے لیے یہ بہت اہم ترین چھوٹ ہے, نماز نہیں چھوڑنا. ہاں, اگر کپڑے پر لگ ہی جائے بچی کا ہو تو بھی اصل میں کیا وہ ٹکڑا دھونے کا ہے, یہ نہیں کہ پورا کپڑا دھونے کا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کپڑے نکال دیتے ہیں, اب کپڑے نکالیں پھر پہنے پھر دھوئیں, کہاں پڑھیں گے نماز, اسی میں نماز چلے گی. نہیں, وہ تو حصہ صرف دھونے کا ہے بس, پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. نماز کو کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ ٹالنا. ہاں, اس معاملے میں اس حد تک ہے کہ شوہر اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو آپ شوہر سے الگ ہونے تک بات کر سکتے. ہمارے معاملات عجیب ہیں, ہم شوہر سے الگ ہونے پہ بات کب کرتے ہیں معلوم, کہ اپنی مرضی کی کیا ہے, نیکلیس لے کے نہیں دیے انہوں, میں پوچھ رہی ہوں 10 سال سے اب تک انہوں نے مجھے سونا لے کو نہیں دیا, میں الگ ہو جاتی ہوں. یہ الگ ہونے کا کاز نہیں, کبھی بھی یاد رکھو. ہاں, ہوٹل کو بلا لے کے نہیں گئے میرے ساتھ, تفریح کو کام بھی بلا لے کے جاتے نہیں, سنیما کو بلا لے کے جاتے نہیں, فلاں نہیں, اس واسطے الگ نہیں. الگ ہونا ہے تو کوئی ایسا شوہر ہے جو نماز سے روکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے, تو یاد رکھو اس وقت تمہارے لیے جائز ہوتا کہ تم کیا ہے, اس سے خلا لے لو یا طلاق لے لو, لیکن نماز نہ چھوڑو. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی اطاعت میں کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جائز نہیں ہے. کسی بھی مخلوق کا, وہ شوہر ہو اور باپ ہو, اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. صاف کہہ دیا جائے گا کہ نہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت جو کہ صلت المرأۃ خمسہ, 5 وقت کی نماز پکڑ, وصام الشہر, رمضان کے روزے پکڑ لے, ہاں, واطاعت بعلہا, اور شوہر کی اطاعت کو لازم کر لے. بہت آسان مطالبہ ہے. 5 وقتہ نماز کو پکڑو, رمضان کے روزوں کو پکڑو, نوافل تمہارا اختیار ہے, چاہے تو رکھو چاہے تو نہ رکھو, لیکن فرض کو تو پکڑو. اور اس میں سب سے اہم ترین چیز شوہر کی اطاعت کو پکڑ. یاد رکھو, کوئی عورت اچھی ہو ہی نہیں سکتی جب وہ شوہر کی نافرمان, لازماً شوہر کی اطاعت, سوائے وہاں اطاعت جائے گی جہاں پر اسلام کے خلاف کچھ حکم دے, ورنہ اسلام کی اطاعت میں اس کی اطاعت ہے. ہاں, یہاں تک کہ اگر وہ کہے کہ نہ جاؤ اپنے ماں کے گھر, نہ جاؤ, کیونکہ اطاعت لازم ہے. شوہر کہتا ہے نہیں جی مجھے پسند نہیں جانا, نہ, اختیار ہے اسے. اگر وہ صحیح دیکھتا ہے, صحیح کھلاتا پلاتا ہے, ہاں بالکل خرچ اٹھاتا ہے اور ایمان والا مرد ہے, اور وہ کہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ, وہ کہے کہ دوستیاں چھوڑ دو, سہیلیاں چھوڑ دو, چھوڑ دو, کیونکہ اطاعت لازم ہے اصل میں شوہر کی. اس لیے فرمایا کہ اطاعت بعلہا, شوہر کی اطاعت کرے وہ. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم تنور پہ بیٹھی روٹیاں بنا رہی ہو تب بھی شوہر تمہیں بلائے تو روٹی جلتی چھوڑو, شوہر کے پاس پہنچو. اطاعت لازم ہے, اطاعت اس کی. حتیٰ کہ مسجد جانے کے اعتبار سے بھی میں آپ کو انوکھا واقعہ بتا رہا ہوں, مسجد جانے کے اعتبار سے بھی پوچھے, اگر وہ اجازت دے تو جا سکتی ہے, نہیں. ہاں, یہ اور بات ہے کہ شوہروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے جانے سے مت روکو. ہم کو کہا مت روکو, لیکن شوہر کو, بیوی کو یہی حکم ہے کہ وہ شوہر سے پوچھے میں جا رہی ہوں, اجازت ہے؟ وہ کہتا ہے اجازت نہیں جا سکتی. ہاں, ہم کو کہا اللہ کے رسول نے تم اجازت سے انکار نہ کرنا, جب بھی وہ پوچھے اجازت دو. یہ سسٹم ہے, لینا تو ہمارے پاس ہے لیکن پوچھ کے جانا. اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب کی بیوی ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی تھی, نکاح میں بڑی پیاری بیوی تھی حضرت عمر بن الخطاب کی. جب وہ مسجد کے لیے جاتی تھی تو حضرت عمر کہا کرتے تھے میرا تو من نہیں مان رہا ہے کہ میں تم کو بھیجوں, لیکن میرا من یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تم کو بحکم روکوں, کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے روکنے.
یہ بیلنس دیکھیے کیسے. حضرت عمر امیر المومنین ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم جاؤ، گھر میں پڑھنا افضل ہے، پڑھ لو، لیکن میں حکم بھی نہیں دوں گا کیونکہ اللہ کے رسول کی منع ہے کہ میں نہیں روک سکتا تمہیں. تو حضرت ام کلثوم نے کہا کہ امیر المومنین آپ بھی سمجھ لیں، جب تک آپ زبان سے مجھے نہیں روکیں گے تب تک میں جاتی رہوں گی. یہ ہے حقوق کو پہچاننا ایک دوسرے کی. اور حضرت عمر نے کبھی نہیں روکا اور آخری تک وہ آتی رہی. حتیٰ کہ نوافل روزے میں بھی کیا ہے، شوہر سے پوچھنا ہے. فرض روزوں میں ضرورت نہیں ہے، لیکن نفلی روزہ، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ہاں شوہر سو کے اٹھا، نماز فجر کو جا کو آیا، آؤ جی چائے بنا کو لے لگاؤ، تمہیں میں پئیں گے، نہیں جی میں روزے سے، نہیں چلتا نہیں، پہلے پوچھنا پڑے گا آج میں روزہ رکھتی ہوں، اجازت ہے؟ پھر وہ بولے کہ ہاں جی رکھ لو، تب رکھنا پڑے گا. اطاعت، یہی چیزیں ہیں جو پکڑنے کی. توحید، نماز، روزہ، اطاعت، اطاعت بالا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پھر تو اس عورت کو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، تم جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ. بڑے سمپل سے مطالبات ہیں، 4-5 وہ کر لو، پھر تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. كفر برضو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں.